سب سے پہلے تو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، آپ نے کہا کہ الیکشنز اگر رکے تو پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی فی اور مسلم لیگ نون رکوائیں گے. کیا الیکشنز رکوانے کی کوئی گراؤنڈز موجود ہیں؟ تو خیال ہے کہ کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے اور نہ ہی رکنے چاہیے. جو رکنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ مختلف کوارٹرز کی طرف سے آ رہی ہیں اور وہی کوارٹرز ہیں جو انہی مطلب ریفرنسز سے ذکر میں آ رہی ہیں. لیکن میرا جو اس کے بارے میں بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک نقصان دہ عمل ہوگا جو کہ ان پارٹیوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگا. لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ پارٹیاں انسسٹ کریں گی کہ الیکشنز ہوں تو پھر ہو بھی جائیں گے. بٹ سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈیول دینے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کو جو ریکوائرڈ فنڈز تھے وہ ایشو کر دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی پتھر پہ لکیر ہے. تو پھر یہ جماعتیں چاہ کر بھی کیا الیکشنز رکوا سکتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ صوبائی تو رکوا دیے تھے، اللہ کرے یہ نہ رکوا سکیں. واٹ آر یو لوکنگ ایٹ زرادی صاحب؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 8 کو ایک نئے الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت بنے گی جس کی کریڈیبلٹی ہوگی. لیکن ابھی تک الیکشنرنگ کی جو کیمپین ہے اس کے اندر ابھی تک جتنا فری ہینڈ ملنا چاہیے تمام پارٹیز کو اتنا نہیں مل رہا. نہیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا ایون لیٹس سے پی ایم ایل این یا جے یو آئی فے کے لیے کنڈیشنز بڑی فیوریبل ہیں تو سوال میرا سادہ سا ہے، سر یہ کیوں چاہیں گے کہ الیکشنز رکیں یا ڈیلے ہوں؟ ان کے لیے ایڈمنسٹریٹیولی تو فیوریبل ہیں، پبلک وائز فیوریبل نہیں لگ رہے. تو پبلک ہوتا تو یہ رسپانس ان کی الیکشنز کے طرف اندر جو جس کو الیکشنئرنگ کہتے ہیں، وٹ ایور دا سچویشن میں بھی، اگر ایڈمنسٹریٹولی بات ٹھیک ہو، ہواؤں کا رخ آپ کی طرف ہو تو واٹ ایلس ڈو یو نیڈ؟ ہاں، اس میں تھوڑا سا اس دفعہ جو پبلک ہے نا سینٹیمنٹ، وہ اس کی جو والیوم ہے یا اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے. اس لیے انہیں اگر تو یہ اس وقت تمام پارٹیز کو فری ہینڈ دے دیں اور ایک کیمپین سب کی ایکول شروع ہو جائے، کسی کی کرسیاں نہ اٹھائی جائیں، کسی کی ڈسٹارشن نہ کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی انہی کے لیے فیوریبل حالات بن جائیں گے اس سے بھی. لیکن اور اسی لیے جو میں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا کہ تمام پارٹیز الیکشن سے پہلے ایک دفعہ مل بیٹھے اور پاکستان کے انٹرسٹ میں دے شوڈ پلان سم تھنگ گڈ فار دا پاکستان. اور اس سے یہ ہوتا کہ سٹریسز بھی ریموو ہو جاتی ہیں اور جو اس وقت ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ جی کسی کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، کسی کو نہیں دیا جا رہا، وہ بھی ختم ہو جاتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا یہ خیال ہے کہ جو ہی الیکشن شیڈیول آ جائے گا اس کے بعد اگر اس قسم کی کوئی پریکٹسز کی گئیں تو اس کا بہت برا اثر آئے گا ان پارٹیز پہ جو اس وقت مور فیوریبل اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں. راجی صاحب، لیگی قائد میاں نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں وہ تو خیبر تا کراچی سبھی سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے قائدین سے. آج ان کی چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے بلوچستان گئے، پھر کے پی کے اندر جو سچویشن ہے کراچی میں ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. تو کیا یہ اسی فارمولے پر کاربند ہے جس کو آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کہتے ہیں، یعنی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ اس کے اوپر چل پڑے تو وہ ان کے لیے بہت ہی فیوریبل ہوگا. نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کے لیے بہت فیوریبل ہوگا کیونکہ اس کے بعد جو ہے تمام سٹریسز ریموو ہو جائیں گی. لیکن ابھی تک جو رویہ ہے وہ ڈے ون سے، دیکھیں میں نے میاں صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں ریکنسیلیشن کے ساتھ آئیں، انہوں نے وہ ریکنسیلیشن کی. اس کے بعد جو دوسرا یہ ہوا کہ ایک سلیکٹڈ ون کا جو پرسیپشن بن رہا ہے اور جو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی شکایت آ رہی ہے اور وہ ہر طرف سے آ رہی ہے، پولیس کی طرف سے جو ڈسٹارشن ہو رہی ہے، کرسیاں اٹھا لینا اور جلسے نہ کرنے دینا، کسی اور کو چھوڑنا نہ، یہ سب چیزیں میاں صاحب کے اکاؤنٹ میں نیگیٹیوٹی جنریٹ کر رہی ہیں. اچھا راجی صاحب، میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر، اس طرح کا کوئی ماڈل یا فارم آف گورنمنٹ الیکشنز کے بغیر بھی بن سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں، الیکشن کے بغیر جو حکومت بنتی ہے وہ حکومت نہیں ہوتی، وہ بیچاری موکری آف حکومت ہوتی ہے.
اور ان کی کریڈیبلٹی نہ ملک میں ہوتی ہے نہ ملک سے باہر ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ تو نہیں چلے دیکھیں نا مولانا کانسٹیٹیوشن. فضل الرحمان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ دیکھیں دو صوبوں کے اندر سیکیورٹی سچویشن بڑی کرٹیکل ہے, بدامنی کی فضائے کیمپیننگ نہیں ہو سکتی, یا دیگر سٹیک ہولڈرز اگر اس طرح کی باتیں کریں تو پھر تو بڑا ڈیمیجنگ ہوگا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اس سے اکنامک جو اگر کہیں اسٹیبلٹی آ رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج مثبت ہو رہی ہے, وہ بھی جاتی رہے گی. تو کیا اس کے بغیر بھی, یعنی یہ اس سارے بکھیڑے کے بغیر بھی کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہو سکتا ہے سر, کوئی انٹرم سیٹ اپ کائنڈ آف چیز؟ یہ جو سیٹ اپ, یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی نا, دیکھیں یہ میری جو پریویس اسٹیٹمنٹ ہے اس کو سپلیمنٹ کر رہی ہے کہ اگر رکے تو اس کے اندر ان کا یہ موقف چاہیے ہوگا جو مولانا کا ہے یا جو دوسرے لوگوں کے آنے کے امکانات ہیں. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا باقی چیزیں ہیں, وہ تو ان دو صوبوں کے لیے تو پچھلے 1.5 سال سے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اب تک جو الیکشنز نہیں ہوئے, اگر آئندہ بھی نہیں ہوں گے تو انہی کی وجہ سے نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے اب نہیں ہوئے. اب اس وقت آپ دیکھیں جو انٹرم سیٹ اپ ہے, انٹرم سیٹ اپ کے دوران اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے, خود ان چند لوگوں نے جو حکومت میں ہے, انہوں نے جو ماحول بنایا ہے اس کی وجہ سے اکانومی کے اوپر ایک مثبت اثرات آئے ہیں. اور ملک کے اندر ایک ڈالر کی پرائس آپ دیکھ لیں, اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, باقی چیزوں میں امپروومنٹ ہوئی ہے. اور وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ بلا وجہ کی ریزسٹنس اور بلا وجہ کی اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر اگلی حکومت جو بننی ہے اس کو نیشنل یونٹی فارمولے پہ بنایا جاتا ہے, اور اگر الیکشن کے بارے میں جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وہ بھی نیشنل یونٹی فارمولے کے مطابق کی جاتی ہے, تو you can have an elected setup with the same effect of unity and same effect of coordination and same بٹ درانی صاحب, ایک effect of پولیٹیکل collaboration. پارٹی تو اس وقت بہت کارنرڈ ہے, اس کے جو چیئرمین ہے, سربراہ ہے, وہ مطلب چیئرمین نہیں رہے, اب ہم بانی چیئرمین کہتے ہیں. پھر بیلٹ پیپر کے اوپر ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ابھی تو یہ اسٹیبلش ہونا ہے. آنے تو لگتا ہے کہ اس پارٹی پر بھی افتاد بڑھے گی. ایسے میں کون سی ریکنسیلیشن, کیسا کنسنسس, کیسی نیشنل فارم آف گورنمنٹ سر, یونٹی فارم آف گورنمنٹ کیسے ہوگی؟ دیکھیں اب یہ جو ساری سچویشنز ہیں ان کو ہینڈل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پولیٹیکل لوگوں کی ذمہ داری ہے نا, پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جہاں تک سوال ہے اس وقت ایز آن ٹوڈے جو بھی سچویشن ہے اس کے اوپر کسی پارٹی کے اوپر کوئی بین نہیں ہے, کسی پارٹی کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جہاں تک لیڈرشپ کے اوپر آبجیکشنز ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, وہ ماضی میں بھی لوگوں نے دیکھی ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی دیکھی ہے, نون نے بھی دیکھی ہے, وہ ٹوٹلی آؤٹ آف وہ بھی رہے ہیں, فوکس بھی رہے ہیں, الیکشن سے بھی باہر رہے, لیکن پارٹیاں تو سب رہی ہیں نا. اس وقت جو ریکنسیلیشن فوری طور پہ کی جانی چاہیے پہلے تو پارٹی لیولز پہ ہونی چاہیے کہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے فار این الیکٹورل پروسیس جس کے اندر سب ایٹ سیم پیج ہو کر چلیں. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. ویسے فرینکلی پبلک اسپیکنگ اوپینین, درانی صاحب, جو فارمولا آپ پرپوز کر رہے ہیں اس سے الیکشنز ڈیلے ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں. نہیں دیکھیں الیکشن ڈیلے, میرا تو اس فارمولے کو نہ لگا کے کرا لیں الیکشن. آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ جی یو اسٹاپ فار دس فارمولا. آپ اگر اس کے بغیر کرانا چاہتے ہیں تو یو کین ڈو اٹ. اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں سب والنٹیرلی ہے, مطلب میں کسی کو کمپیل نہیں کر رہا, کوئی قانون نہیں دے رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان الیکشن کے بعد جو حکومت آپ نے بنانی ہے اس کے لڑائی جھگڑے کو بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کر لیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کر لیں, اگر آپ دھاندلی بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. یو ول فیس دا میوزک واٹ یو ول ڈو, مطلب جو واٹ یو ول سو دیٹ یو ول ریپ. مطلب بات یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں جی 2018 میں ایسے ہوا, میں نے کہا اگر ایسا ہوا تو پھر رزلٹ بھی ویسا آ گیا. تو آج اگر آپ وہی کچھ کریں گے تو یو ول فیس دا سیم میوزک. اچھا لاسٹلی درانی صاحب, کیا کنڈیشنز فیوریبل ہے اس وقت فار الیکشن الیکشنز؟ کے پوائنٹ دیکھیں, الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. الیکشن کے اندر جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے کرنا ہے, اور پبلک کی اوپینین کو ان ویو رکھتے ہوئے کرنا ہے. اگر آپ کوئی بھی سچویشن ہے, اب دیکھیں نا جو سپیکولیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جی جو بھی اگر کوئی آگے پیچھے الیکشن کرنے ہوئے تو وہ جو آئے گا, یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈیول آ جائے گا اس کے بعد کی سچویشن ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جی کورٹ کی طرف سے اتنی ڈیفینیٹ ایک وہ دے دی گئی ہوئی ہے
जिसे कहते कंपल्शन की नो वे आउट, ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि कोई चांस है कि इलेक्शन को आगे पीछे किया जा सके। अगर माजी में किया भी गया है तो अब बहुत मुश्किल है। दूसरा मैं ये कहूंगा करना भी नहीं चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहूंगा आगे के लिए ऐसे रास्ते बना लेने चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट में। और चौथी बात ये है कि कोई इलेक्शन जो तमाम पार्टिसिपेंट्स की सेटिस्फेक्शन के बगैर या डिस्टॉर्शन के साथ होंगे वो आज की सूरत हाल से भी बुरी सूरत हाल पैदा कर देंगे।